اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام فتن كقطع اللیل المظلم لا تقوم لها قائمة ولا ترد لها رأية تأتيكم مذمومة مرحولة يحفظها قائدها ويجهدها راكبها أهلها قوم شديد كلبهم قليل سلبهم یجاہدہم فی سبیل اللہ قوم اذلة عند المتکبرین فی الارض ومجہولون وفی السماء معروفون فویل لک یا بصرۃ عند ذلک من جیش من نقم اللہ لا رہج لہ ولا حس وسیبتلی اہلک بالموت الاحمر والجوع الاغبر۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ شناخت فتنہ موضوع سخن ہے۔ اس سلسلہ مجالس کے لیے جس کی توفیق خداوند تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ یہ توفیق بھی عنایت فرمائے کہ یہ سلسلہ عزاء و مجالس اپنے مقررہ وقت تک انشاءاللہ کمال عافیت و امن و امان کے ساتھ انشاءاللہ برقرار رہے، اور اس بندہ ناچیز کو بھی یہ توفیق نصیب رہے کہ اس اہم موضوع کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کر سکوں۔ اشارہ ہوا تھا کہ آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، عصر فتن اس کا نام ہے۔ فتنے بھی طبیعی نہیں ہیں، کیونکہ فتنہ ہر زمانے میں موجود ہے، ہر عصر میں فتنے کا سراغ ملتا ہے، وجود ملتا ہے ہمیں، لیکن موجودہ زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں طبیعی فتنے نہیں ہیں، غیر طبیعی فتنے ہیں، قصدی و ارادی فتنے، سوچے سمجھے فتنے، اور ایسے شوم فتنے جن میں سے ایک فتنہ بھی تنہا کافی ہے پوری دنیا اسلام کو اور خصوصاً دنیا تشیع کو ایسے مسائل سے دوچار کر دے اور ایسی مشکلات میں ڈال دے کہ سال ہا سال اس کے گریبان گیر رہیں جیسا کہ ہیں۔ فتنے جب اس طرح سے ہجوم لے آئیں اور پورا زمانہ عصر فتن بن جائے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے زندگی بہت دشوار ہو جاتی ہے، جو عصر فتن میں زندگی بسر کر رہے ہوں۔ ہر زمانے میں رہنے کے اپنے تقاضے ہیں، اس زمانے میں رہنے کے بھی تقاضے ہیں۔ فتنوں کا علاج فتنوں سے فرار نہیں ہے اور فتنوں سے لا تعلقی نہیں ہے، بلکہ فتنوں سے فرار فتنوں کو پنپنے کا موقع دیتا ہے، اور فتنوں سے لا تعلقی فتنوں کو شہ دیتی ہے، فتنوں کی تقویت ہوتی ہے،
فتنے مزید پھیلتے ہیں۔ ہم تمام آثار میں اگر مشاہدہ کریں، قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ تاکید نہج البلاغہ میں موضوع فتنہ کے اوپر ہمیں ملتی ہے۔ اور اس قدر دقیق نشاندہی فتنوں کی، ان کے علل و اسباب کی اور ان کے اثرات و نتائج کی نشاندہی، جسے سمجھنے کے لیے معمولی علم کافی نہیں ہے، معمولی بصیرت کافی نہیں ہے۔ جس گہرائی میں جا کر امیر المومنین علیہ السلام نے فتنے کے موضوع کو بیان کیا ہے اور واضح کیا ہے، روشن کیا ہے، اس سے اس کی اہمیت کا احساس ہو جاتا ہے۔ اور تاریخی لحاظ سے بھی مطلب قابل فہم ہے، چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کا زمانہ فتنوں کا زمانہ تھا۔ وہ بھی ظہور اسلام کے بعد ہم امیر المومنین کے زمانے تک جو مختصر عرصہ گزرا ہے، اتنا طولانی نہیں ہے، اس عرصے کو اگر دیکھیں تو اس میں نشیب و فراز بہت ہیں۔ خود عہد رسالت و عہد رسول اللہ چند حصوں پر مشتمل ہے، اور رسول اللہ کے بعد بھی جو حالات اسلامی معاشرے کو پیش آئے اور امت مسلمہ کو، ان کے اندر بھی نشیب و فراز ہے، لیکن جتنی آشفتگی اور جتنا آشوب امیر المومنین کے زمانے میں پیش آیا، اتنا سابقہ کسی زمانے میں نہیں تھا۔ اور امیر المومنین کا عہد ہی فتنوں کے مقابلے میں گزر گیا۔ ساری توانائیاں حکومتی فتنوں سے مقابلہ کرنے میں صرف ہو گئیں، اور امیر المومنین نے سب سے زیادہ جس چیز پر تاکید فرمائی، امت کو یہ شعور دینے میں، تاکہ فتنوں کی نوعیت کو سمجھ سکیں اور فتنوں کے مقابلے میں مناسب اقدام کر سکیں اور مناسب کردار ادا کر سکیں۔ جتنی توفیق ہوگی انشاءاللہ نہج البلاغہ کے متعدد خطبات جو اس موضوع سے مربوط ہیں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور اگر جو رہ گئیں گے یقیناً رہ جائیں گے، چونکہ خطبات کی تعداد زیادہ ہے، وہ مطلب ان 10 دنوں کی گنجائش سے کہیں زیادہ ہے، ان کا آپ انشاءاللہ مطالعہ فرمائیں گے۔ اگر نہج البلاغہ کا ترجمہ ہی پڑھ لیں آپ ان موضوعات پر، کافی حد تک انسان آگاہ ہو جاتا ہے۔ جو بصیرت امام علیہ السلام دینا چاہتے ہیں امت کو، وہ بصیرت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس زمانے میں یہ بصیرت بہت ضروری ہے۔ رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمی خامنئی دامہ ظلہ العالی ایک موضوع پر گزشتہ 2 سالوں سے تقریباً یا 1 سال سے مسلسل تاکید فرما رہے ہیں۔ پوری امت مسلمہ کو پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص ایران کے اندر اور بالاخص دنیائی تشیع کو اس نقطے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور وہ ہے نقطہ بصیرت کا۔ ہر خطبے میں اور ہر خطاب میں جو مطالبہ امت سے رکھتے ہیں رہبر، وہ بصیرت کا مطالبہ ہے، اور خصوصاً نسل جوان سے کہ بصیرت پیدا کریں، بصیرت حاصل کریں اور بصیرت اپنے اندر ایجاد کریں۔ بصیرت ایک خاص قسم کا شعور ہے، ایک آگہی کا نام ہے بصیرت۔ ایسی قوت انسان کے اندر بصیرت کہلاتی ہے جس کی مدد سے پنہان حقائق انسان کو معلوم ہو جاتے ہیں، چھپے ہوئے حقائق انسان پر برملا ہو جاتے ہیں،
اور وہ منصوبے جن کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں وہ انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بصیرت نہ ہو، بہت واضح چیزیں بھی انسان نہیں سمجھ سکتا، درک نہیں کر سکتا، اور ادراک نہ رکھنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، فتنے کا لقمہ بن جاتا ہے انسان۔ فتنے کو تشبیہ دی گئی ہے کئی چیزوں سے، فتنہ اژدہا سے بھی تشبیہ دیا گیا ہے، فتنہ درندے سے بھی تشبیہ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے فتنے کو ہر مضر چیز سے زیادہ مضر قرار دیا ہے۔ الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل و غارت سے زیادہ بدتر ہے۔ اور سب سے برا انسان مفتون انسان ہے، یعنی جو فتنے میں آ جائے، جو فتنے کا شکار ہو جائے۔ مفتون یعنی جس پر فتنہ کارگر ثابت ہو، جس مقصد کے لیے فتنہ کھڑا کیا جاتا ہے، وہ شخص اسی مقصد فتنہ کے ہمراہ ہو جائے۔ فتنہ قرآن مجید نے متعدد جگہ استعمال کیا ہے، تقریباً 60 کے قریب آیات ایسی ہیں جن کے اندر لفظ فتنہ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ اور اسی کے خاندان سے مربوط الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ 60 سے زیادہ مقامات پر فتنے کا تذکرہ ہے۔ لیکن جو موضوع بحث ہے ہمارا، فتنہ وہ ایک اصطلاح خاص ہے، وہ بھی قرآن ہی کی اصطلاح ہے، لیکن اس کی تشریح نہج البلاغہ میں ہوئی ہے۔ فتنہ عربی زبان میں ہم اس کی لفظی معرفت بھی حاصل کر لیں تاکہ حقیقت فتنہ سے آشنا ہوں اور فتنوں سے بچ سکیں، تدبیر کر سکیں فتنوں سے بچنے کے لیے، اور بصیرت پیدا ہو۔ لفظ فتنہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے سونا اور چاندی یا دھات کو پگھلانے کے معنی میں، آگ میں ڈال کے گرم کر کے اس کو پگھلانے کو فتنہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ فتن یعنی سونا ہو یا چاندی ہو، اس کو آگ پہ گرم کیا جائے، پگھلایا جائے اس کو۔ آپ کو معلوم ہے، ابھی یہ شعبہ میرا نہیں ہے، کہ سونا اور چاندی کتنے ٹیمپریچر پہ جا کے پگھلتے ہیں۔ کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں اس سلسلے میں آپ؟ سونے کو اگر پگھلایا جائے کتنے درجے پہ جا کے پگھل جاتا ہے؟ یہ ہوم ورک ہے آپ کا۔ تیرہ 1375 کتنے پہ؟ 800 پہ۔ 800 پہ تو لوہا پگھلتا ہے۔ ہزار پہ جا کے سونا پگھلتا ہے۔ 800 پہ لوہا پگھلتا ہے۔ اتنی زیادہ ہیٹ دھات کو دی جائے سونا اور چاندی کو، پھر جا کے پگھلتا ہے۔ اس آگ میں ڈال کے سونے کو پگھلانے کو عرب لغت کی بات ہو رہی ہے، ابھی قرآن کی بات نہیں ہو رہی، قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، یہ عربی زبان کی اصطلاح ہے۔ عربی زبان کی اصطلاح پہلے سمجھ میں آ جائے، پھر قرآن نے جس معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے وہ روشن اور واضح ہو جائے گا۔ عربی لغت میں، عربی ڈکشنری میں سونا اور چاندی پگھلانے کو آگ کے اس ہائی ٹیمپریچر میں افتنان یا فتن کہتے ہیں۔ سونا اور چاندی کو اس لیے پگھلایا جاتا ہے چونکہ ان کے اندر ناخالصی آ جاتی ہے، ملاوٹ آ جاتی ہے۔ بعض اوقات خود ملاوٹ کی جاتی ہے اور بعض اوقات غیر ارادی طور پر اس کے اندر ملاوٹ آ جاتی ہے۔
ملاوٹ دور کرنے کے لیے اس ٹھوس دھات کو مائع شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ مخلوط عناصر اس کے الگ الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں، سونے کی مقدار الگ ہو جائے اور دوسری کوئی چیز جو سونے میں شامل ہو گئی ہے وہ الگ ہو جائے۔ اس خالص کرنے کے لیے اسے پگھلانا یہ فتنہ کہلاتا ہے، لیکن مقصد سونا پگھلانے سے اس کو خالص کرنا ہوتا ہے۔ خصوصیات جو اس معنی کے اندر موجود ہیں وہ یہ کہ ایک تو آگ کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے اور بہت ہائی درجے اور اعلیٰ درجے کے ٹیمپریچر پہ اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ پگھلے۔ دوسری خصوصیت اس معنی کے اندر یہ ہے کہ سونے کو خالص کرنے کے لیے ملاوٹ کی صورت میں پگھلایا جاتا ہے تاکہ نکھر جائے، الگ ہو جائے۔ یہ لغت کا معنی ہے جو عرب استعمال کرتے تھے قرآن کے نزول سے پہلے۔ قرآن مجید نے وہی عربی کی اصطلاحات و لغات و الفاظ جو عرب لوگ بول چال میں استعمال کرتے تھے انہی کو ہدایت کے سمجھانے کے لیے انتخاب کیا۔ قرآن میں ہدایت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بشر کے لیے۔ قرآن کی معرفت ضروری ہے، قرآن کے بارے میں صحیح ذہنیت ضروری ہے۔ قرآن کی تحریف یہ ہے ایک کہ کوئی انسان یہ قائل ہو جائے کہ قرآن میں رد و بدل ہوا ہے۔ کسی قسم کا رد و بدل قرآن میں نہیں ہے، لیکن ہماری ذہنیتیں مناسب نہیں ہیں قرآن کے بارے میں۔ بعض شبہات میں مبتلا ہیں کہ قرآن میں کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے۔ ہرگز امامیہ کا یہ اعتقاد ہے، امامیہ اثنا عشریہ کا، علماء کا و محققین کا، ائمہ اطہار کی تعلیمات کی روشنی میں، کہ قرآن میں کسی قسم کا رد بدل نہیں ہوا، ایک نقطہ اوپر نیچے نہیں ہوا۔ وہی قرآن جو رسول اللہ پر نازل ہوا وہی قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے، اس میں زیر زبر کا اضافہ نہیں ہوا، جو کچھ ہے وہی قرآن ہے۔ ترتیب بھی اس قرآن کی وہی ہے جو رسول اللہ نے ترتیب دی ہے۔ جیسے نازل ہوا ہے ویسے نہیں ہے، نازل کسی اور ترتیب سے ہوا ہے لیکن تدوین کسی اور ترتیب سے ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی آیا سب سے آخری پارے میں ہے، یاد ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی آیا جو رسول اللہ پر نازل ہوئی قرآن کی وہ قرآن کے سب سے آخری پارے میں ہے، اور سب سے آخری آیا جو نازل ہوئی وہ 5ویں پارے میں ہے۔ بس ترتیب وہ نہیں ہے جس ترتیب سے نازل ہوا، یہ ترتیب بھی وہ ترتیب جس سے نازل ہوا وہ بھی خدا کی دی ہوئی ترتیب تھی، اور جس ترتیب سے مرتب ہو کے مدون ہو کے ہمارے پاس پہنچا یہ ترتیب بھی حکم خدا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ یہ ترتیب جو یہ آیت نازل ہوتی رسول اللہ کاتبین کو حکم دیتے، کاتبین وحی کو، کہ اس آیا کو دوسری آیات کے کون سے مجموعے کے ساتھ لکھیں جا کر۔ سورہ جو بنے آیات کے مجموعے یہ خود رسول اللہ نے سورہ بنائے ہیں۔ سورہ بقرہ رسول اللہ کے ترتیب کے مطابق اتنی لمبی سورہ ہے، وہ سورہ نساء و آل عمران و دیگر وہ چھوٹی صورتیں ساری خود حضرت نے اپنے حکم سے اور اپنے فرمان سے یہ ترتیب دلوائی ہے۔ بس یہ شبہ ذہن میں نہ ہو، یہ بلیم ہے، وہ تہمت ہے تشیع کے اوپر کہ تشیع میں تحریف کے قائل ہیں، یا کہ کچھ آیات نہیں تھی وہ نکال دی گئی ہیں، کچھ آیات نہیں تھی وہ ڈال دی گئی ہیں، یا ترتیب کے حوالے سے کہ تشیع کا کوئی اور نظریہ ہے۔ ہرگز یہی قرآن جو اس وقت موجود ہے بین الدفتین، یہ 2 جلدوں کے درمیان جو ہمارے سامنے اور ہاتھوں میں موجود ہے، یہی قرآن ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ قرآن کو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ استخارے کی کتاب ہے۔ جو ذہنیتیں ہماری غلط بنی ہوئی ہیں قرآن کے بارے میں، جس کی وجہ سے ہم قرآن سے محروم ہیں، ان ذہنیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن استخارے کی کتاب ہے، فال کی کتاب ہے۔ جس چیز کو ہم استخارہ کہتے ہیں یہ در حقیقت فال ہے۔ فرض کریں یہ نہج بلاغہ ہے، آپ فرض کریں قرآن
استخارہ نکالتے ہیں، کھولتے ہیں کچھ پڑھ کے، صفحے کے دائیں بائیں دیکھتے ہیں کون سی آیا ہے، اگر اچھا تذکرہ ہو رہا ہے تو کام کر لو، اچھا تذکرہ نہیں ہو رہا تو کام نہ کریں۔ اگر جہنم کا ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی نہ کریں، اور اگر جنت کا ذکر آیا ہے تو شادی کر لیں۔ شادی کا کیا تعلق ہے اس سے؟ کہ کفار کا ذکر آیا ہے تو بات ممنوع ہے، کام نہ کریں، اگر مومنین کا ذکر آیا ہے تو آپ کام کر لیں۔ یہ تک بندی قرآن کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ فعل ہے، اس کو فعل کہتے ہیں، یہ استخارہ نہیں ہے۔ نام اس کا استخارہ ڈال دیا ہے، یہ ہے فعل۔ تسبیح سے نکالیں تو بھی فعل ہے، قرآن سے نکالیں تو بھی فعل ہے۔ وہ روایت ہے معصوم کی کہ لا تفعلوا بالقرآن، قرآن سے فعل مت نکالو۔ لیکن استخارہ کرنا ہے، استخارہ فعل نہیں ہے، استخارہ ایک الگ چیز ہے۔ اب سارے سوال اسی بارے میں نہیں پوچھنا شروع کر دیں، یہ ضمنی بات ہے، موضوع ہمارا فتنہ ہے۔ ذہنیتیں ٹھیک ہو رہی ہیں ابھی، ذہنیتیں قرآن کے بارے میں ہدایت جنتری سے لیتے ہیں، فعل قرآن سے نکال لیتے ہیں۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر مانگنا، استخارے کا لفظی معنی بھی یہی ہے، خیر مانگنا۔ جیسے استعارہ ایک لفظ ہے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے اردو میں، استعارہ۔ استعارہ کس کو کہتے ہیں؟ استعارہ مستعار لینا، یعنی ایک لفظ کو آریہ لینا، یہاں سے لے کر ادھر استعمال کر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ۔ لفظ تھا کسی اور کے لیے، آپ نے وہاں سے اٹھا کر آریہ لینا۔ آریہ یعنی ادھار لیتے ہیں نا، آریہ کوئی چیز لیتے ہیں آپ، کسی سے کہتے ہیں بھئی یہ میری گاڑی خراب ہو گئی، پنچر لگانا، ذرا جیک دے دینا۔ یہ جیک کیا لیا آپ نے؟ آریہ لیا ہے، تحفے میں نہیں ملا، آریہ لیا ہے، یعنی واپس کرنا ہے، یہ ان کو پنچر لگا کے واپس کر دیں اس کو۔ اسی طرح الفاظ بھی آریہ لیے جاتے ہیں، ادبی صنعت ہے، ایک ادبیات کا لغات کے اندر ہے کہ ایک لفظ تھا کسی اور معنی کے لیے، آپ نے اس کو آریہ لے کر کسی اور معنی میں استعمال کر دیا۔ استعارہ آریہ بنانا، کسی کو آریہ کے طور پر لینا۔ استشارہ مشورہ مانگنا، آپ استشارہ کر رہے ہیں، استشارہ کا مطلب یعنی کسی سے مشورہ مانگ رہے ہیں۔ آپ جا کر آدمی کہتے ہیں جی میں آپ کے پاس مولانا یا غیر مولانا آپ کے پاس آئی ہوں استشارے کے لیے، یعنی مجھے مشورہ دے، میں مشورہ مانگ رہا ہوں آپ سے۔ استخارہ خیر سے ہے، خیر یعنی خیر مانگنا، خدا سے خیر مانگنا۔ استخارہ دعا ہے، وہ طریقہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا استخارہ کا۔ استخارہ دین کا حصہ ہے، حکم قرآن ہے، وہ حکم دین ہے، حکم قرآن نہ حکم دین ہے کہ اللہ سے خیر مانگو، جو کام بھی کرنا چاہتے ہو اس کام کے اندر خدا سے خیر مانگو۔ پہلے خوب سوچ سمجھ لو، مشورہ کر لو، جانچ پرکھ لو، اس کے سارے پہلو دیکھنے کے بعد جب فیصلہ کرنے کا وقت آئے تو اللہ سے خیر مانگو۔ خیر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کریں، 2 رکعت نماز استخارہ پڑھیں، اور اس کے بعد دعائے صحیفہ سجادیہ ہے، امام سجاد علیہ السلام کی دعا استخارہ صحیفہ سجادیہ کے اندر ہے۔ وہ دعا پڑھیں اور پھر اس کے بعد اپنے قلبی رجحان کو دیکھیں کہ آیا آپ کا دلی رجحان کام کرنے کے بارے میں پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہے تو وہ کام کر دیں، نہیں ہوا تو اس کو چھوڑ دیں۔ اگر خیر ہوئی تو خدا نے آپ کے دل میں رجحان ڈال دیا ہے کام کرنے کا، اگر خیر نہیں ہے رجحان نہیں ڈالا۔ یہ استخارہ کا طریقہ ہے، لیکن ہم نے اس کو فعل کی کتاب بنا لیا ہے۔ ہر مناسبت سے فعل قرآن سے، خوب دکان کھولنی ہے پہلے فعل نکالو قرآن سے، کاروبار شروع کرنا ہے پہلے فعل نکالتے ہیں، شادی کرنی ہے پہلے فعل نکالتے ہیں۔ قرآن ہوگی کتاب فعل۔ ایک اور ذہنیت ہماری قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن
کے اندر ایک مقدس کرنٹ ہے بھرا ہوا، اور جو ہی ہم اس کو ہاتھ میں لیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، تو وہ ہمارے وجود میں منتقل ہو جاتا ہے. یہ گھر میں اوپر تاکچے میں جب رکھ دیتے ہیں تو وہ کرنٹ ساری دیواروں میں دوڑ جاتا ہے، پورے گھر میں دوڑ جاتا ہے. چشم بد سے بچانے کے لیے، گھر کو نظر بد سے بچانے کے لیے قرآن سامنے رکھ دیتے ہیں. قرآن منشور ہدایت ہے، نہ فال کی کتاب ہے، نہ چشم بد سے دور کرنے کے لیے ہے، وہ نہ ایک مقدس کرنٹ ہے اس کے اندر. مقدس ضرور ہے، قرآن مقدس ہے، لیکن کرنٹ کی کتاب نہیں ہے. کتاب مقدس کا معنی یہ ہے، مقدس یعنی پاک، مقدس کا معنی یعنی منزہ، مقدس کا مطلب یعنی اس میں کوئی اختلاف، کوئی تفرقہ، کوئی اس کے اندر ہیر پھیر نہیں ہے، کوئی جہالت اس کے اندر نہیں ہے، کوئی کمی اور کمزوری اور شک اور ریب اس کے اندر نہیں ہے. مقدس پاک کو کہتے ہیں، تقدیس پاک کرنے کو کہتے ہیں. قرآن کے بارے میں ہماری ذہنیتیں درست ہوں، اس کے بعد ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے. لیکن موجودہ ذہنیتیں جو قرآن کے بارے میں ہیں، یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ ہم قرآن سے ہدایت لیں. ہدایت نہیں لیتے، ہدایت کے علاوہ سارے کام کرتے ہیں قرآن کے بارے میں. یہ قرآن سے استفادہ کرتے ہیں. قرآن ہدایت ہے، منشور خدا انسان کی ہدایت کے لیے، اور جو کچھ انسان کی ہدایت سے مربوط ہے وہ سب قرآن کے اندر موجود ہے. ڈھونڈے، تلاش کریں، اگلوائیں قرآن سے، پوچھیں قرآن سے. امیر المومنین فرماتے ہیں قرآن بولتا ہے، بات کرتا ہے. قرآن بات کرو قرآن سے، سوال کرو قرآن سے، قرآن آپ کو جواب دے. قرآن مجید نے چونکہ ہدایت کا منشور پیش کیا ہے، ہدایت اللہ کی جانب سے ہے لیکن ہے انسان کے لیے. وہ ہدایت جو اللہ کی جانب سے ہے، انسان کے لیے قابل فہم بنانے کے لیے انسانی محاورے کی زبان اس کے لیے استعمال کی گئی ہے. یعنی وہی الفاظ جو انسان استعمال کرتا ہے اپنے معافی ضمیر کے اظہار کے لیے، وہی خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بیان کرنے کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کیے ہیں. قرآن کے لیے اللہ نے الگ الفاظ نہیں بنائے، وہی جو عربی میں عرب بولتے تھے پہلے، انہی الفاظ کو قرآن نے اور خداوند تعالیٰ نے اپنی ہدایت کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا ہے. جو حقیقتیں اور جو مطالب قرآن لے کر آیا ہے، یہ بشر خود نہیں سمجھ سکتا. یہ نقطہ بھی ذہن میں رہے. ہماری توقع دین سے یہ ہوتی ہے، چونکہ قرآن کے بارے میں غلط ذہنیت یہ کہ یہ سائنس کی کتاب ہے، فزکس بھی اسی سے نکالنی ہے، کیمسٹری بھی اسی سے نکالنی ہے، بایولوجی بھی اسی سے نکالنی ہے، ٹیکنالوجی بھی اسی سے نکالنی ہے. ہمیں جتنی اولوجی بن چکی ہیں ابھی، وہ ساری اولوجی اسی سے نکالنی ہے ہم نے، اور بعض نکال بھی رہے ہیں. جو چیز بھی سائنس کا کوئی انکشاف ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی مناسبت آیت توڑ مروڑ کے وہاں سے نکال لیتے ہیں. جس طرح سے قدیم سے ہم بہت کچھ قرآن سے نکالتے آ رہے ہیں. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ میتھ کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے. لہذا سائنسی توقعات آپ قرآن سے نہ رکھیں کہ یہ بھی قرآن کے اندر حتماً موجود ہو. اگر قرآن حق ہے تو یہ چیزیں ساری اس کے اندر ہوں. جس طرح بعض اوقات یہ سادات کو کہتے ہیں کہ اگر خالص سید ہو تو آگ ہاتھ میں پکڑو. تم کتنے سید جلا دیے اس طرح سے. کہتے ہیں اگر قرآن حق ہے تو یہ چیز قرآن سے نکال کے دکھاؤ. اب دوسری طرف سے ہمیں یقین ہے قرآن حق ہے اور حق ہونا موقوف ہے کہ یہ چیز نکلے، لہذا کوشش کرتے ہیں کوئی آ کر کہیں سے آیات آپس میں ملا کے نکال دیتے ہیں. جیسے کسی نے پوچھا کہ اگر قرآن درست ہے تو موبائل قرآن سے ثابت کرو. انہوں نے کہا ہے موبائل قرآن میں ہے، ذکر ہے موبائل کا. آج بشر نے بنایا ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے موبائل کا ذکر کیا ہے. کہاں ذکر کیا ہے؟
من یعمل مثقال ذرۃ، مثقال، یہ مثقال بہت پہلے سے قرآن میں، یہ تو تمسخر قرآن ہے، تو مذاق ہے قرآن کا۔ اگر اس طرح سے ٹیکنالوجی اور سائنس نکالنی ہے، مثقال نکالنی ہے قرآن سے، جو چیز ہدایت بشر سے مربوط ہے وہ سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے۔ ہدایت کو بیان کرنے کے لیے، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے لیکن ہے بشر کے لیے، بشر کے لیے قابل فہم ہونا چاہیے یہ ہدایت، ورنہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ قابل فہم بنانے کے لیے اسے بشری زبان دی گئی ہے، عربی زبان دی گئی ہے، یعنی وہی الفاظ جو عرب استعمال کرتے تھے اپنے معانی کے لیے، اپنی سرزمین کے اندر رائج کلچرل معانی کے لیے، قرآن نے انہی الفاظ کو اٹھایا اور الہی معانی، الہی ہدایت کو بیان کرنے کے لیے انہی الفاظ کو استعمال کیا۔ معانی قرآن کے ہیں، الفاظ عربی کے ہیں، الفاظ بشری ہیں، یعنی زبان انسانی زبان ہے لیکن معانی اس کے الہی ہیں۔ لہذا ممکن ہے یہ معانی یا یہ الفاظ دو معنوں میں استعمال ہوتے ہوں۔ لغت کے اندر بشر قرآن کے نزول سے پہلے انہی الفاظ کو کسی معنی میں استعمال کرتا تھا، جب قرآن نازل ہو گیا قرآن نے اس کو ایک نئی حقیقت میں استعمال کیا، چونکہ ایک نئی حقیقت اس متعارف کروائی۔ جس طرح سے آج انسان بھی یہ کام کر رہا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی نئی نئی ایجادات کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے، وہی الفاظ جو پہلے کسی اور چیز کے لیے استعمال ہوتے تھے آج ایک نئی چیز کے لیے وہی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ پہلے آپ لوڈ، قدیم زمانے میں آج سے 30-35 سال پہلے لوڈ کا جب لفظ، لوڈنگ کا لفظ ہوتا تھا، لوڈ کر رہے ہیں، تو سب یہ سمجھتے تھے کہ کوئی کنڈکٹر ہے یا کلینر ہے یا کوئی مزدور ہے، لیبر ہے، ٹرک لوڈ کر رہا ہے۔ لیکن آج جب آپ کہتے ہیں کہ بھئی لوڈ کر رہے ہیں، ابھی مجلس لوڈ کر رہے ہیں، تو اس لوڈ سے مراد ٹرک لوڈ کرنا یا ٹرالی لوڈ کرنا نہیں ہے، اس سے مراد فائل لوڈ کرنا ہے۔ کل تک آپ فائل جب کہتے تھے تو آپ کے ذہن میں کاغذ کے 2 صفحے آ جاتے تھے، اس کو فائل کہتے تھے، لیکن آج جب فائل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں الیکٹرانک فائل آ جاتی ہے۔ وہی فائل کا لفظ جو پہلے کسی اور مصداق کے لیے تھا آج اس کا مصداق کچھ اور بن گیا، یعنی سائنس نے ایک نیا مصداق آپ کو متعارف کروا دیا۔ اسی طرح الفاظ پہلے سے یہ بشر یہ الفاظ استعمال کر رہا تھا، لیکن قرآن نے نئے معانی آ کر ان کو متعارف کروائے، نئے معانی کے لیے وہی رائج الفاظ قرآن نے استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے۔ ان میں سے ایک لفظ فتنہ ہے۔ فتنہ عرب استعمال کرتے تھے دانت پگھلانے کے لیے، سونا چاندی پگھلانے کے لیے، تاکہ اس کو خالص کریں۔ لیکن قرآن نے آ کر اس معنی میں ایک دفعہ بھی استعمال نہیں کیا، سونا پگھلانے میں اور چاندی پگھلانے میں یا دانت پگھلانے میں استعمال نہیں کیا۔ 60 دفعہ قرآن مجید میں لفظ فتن استعمال ہوا ہے، یا اس سے مربوط الفاظ، اس کے خانوادے کے الفاظ، لیکن ایک دفعہ بھی اس معنی میں استعمال نہیں کیا جہاں پر عرب نزول قرآن سے پہلے استعمال کرتے تھے، بلکہ نئے معانی میں استعمال کیا۔ فتن کا ایک معنی امتحان ہے، آزمائش و امتحان۔ لفظ فتنہ امتحان کے لیے قرآن نے استعمال کیا بہت سارے مقامات پر۔ آج جملہ سورہ مبارکہ عنکبوت کی پہلی آیہ میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وقد فتنا الذین من قبلہم۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اسے آزمائیں گے نہیں، ہم اسے فتنے میں نہیں ڈالیں گے؟ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ کہہ دیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، اور ہم ان کے ایمان کا امتحان نہیں لیں گے؟
اگر یہ ذہن میں ہے غلط فہمی تو دور کر دیں. احسب الناس، کیا لوگ یوں سوچتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے اور وہ جگہ جگہ اپنے مومن ہونے کے چرچے کرتے پھریں اور کہیں آمنا، ہم مومن ہیں اور ہم ان کے ایمان کا امتحان نہیں لیں گے. ذہنوں سے نکال دیں، چونکہ ہم امتحان لیں گے. کیوں لیں گے؟ لقد فتن الذین من قبلہم، کیونکہ ہم نے آپ سے پہلے والوں کے لیے بھی امتحان لیے ہیں ان کے. فتنہ امتحان کے معنی میں استعمال ہوا ہے. امتحان سنت الہی ہے، روش خدا ہے انسان کی ہدایت کے لیے. امتحان اس لیے اللہ نہیں لیتا ہم سے تاکہ خدا کو پتہ چل جائے کہ ہم کیسے ہیں. ہم جب امتحان لیتے ہیں کسی کا تو اپنی جہالت برطرف کرتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہوتا یہ انسان کتنا ماہر ہے، کتنا دانا ہے، کتنا دانشور ہے. اسے آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں اسے. امتحان کا مطلب یعنی ممتحن اسے آزما کے اپنی جہالت برطرف کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں. خدا کو تو معلوم ہے، آزمائے بغیر معلوم ہے کہ ہم کس پانی میں ہیں. خدا کو معلوم ہے کون مومن ہے کون فاسق ہے، لیکن اس کے باوجود خدا امتحان لیتا ہے مومن کا، یہ دیکھنے کے لیے کہ مومن ہے یا نہیں. وہ تو اللہ کو پتا ہے کہ مومن ہے یا نہیں، پھر کیوں امتحان لیتا ہے اللہ؟ اس کے لیے لفظ فتنہ کا استعمال بتاتا ہے کہ امتحان کا مقصد کیا ہے. لفظ فتنہ امتحان کے لیے استعمال ہوا، یعنی مومن کے اندر جب ناخالصی آ جاتی ہے، خلوص کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، اس وقت خدا کی ذات اسے امتحان میں ڈالتی ہے. امتحان کا مطلب یعنی سونے اور چاندی کو نکھارنے کے لیے، نتارنے کے لیے اور اسے خالص بنانے کے لیے پگھلانا، سختی میں ڈالنا، آگ میں ڈالنا، حرارت میں ڈالنا. وہی لفظ جو عرب سونے اور چاندی کی خلوص کے لیے اور اخلاص کے لیے استعمال کرتے تھے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہی لفظ اس عمل کے لیے انتخاب کیا جو عمل انسان کے ساتھ انجام دینا ہے. یعنی خدا انسان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، سختیوں میں ڈالتا ہے، مصائب میں ڈالتا ہے، محرومیتوں میں ڈالتا ہے، مختلف حالات سے دوچار کرتا ہے، نہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسا ہے، باصلاحیت ہے یا نہیں، بلکہ جب دیکھ لے کہ اس کے اندر ناخالصی ہے، ملاوٹ آ گئی ہے، اس ملاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور اسے خالص بنانے کے لیے اللہ اس کا امتحان لیتا ہے، اس کو سختیوں میں ڈال دیتا ہے. ان سختیوں کے اندر سے گزر کر ناخالصی اس سے دور ہو جاتی ہے، خالص بن جاتا ہے انسان. اس لیے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہرگز خدا سے یہ نہ مانگو ہرگز اللہ سے یہ نہ مانگو کہ خدایا میرا امتحان نہ لینا. یہ نہ مانگو کبھی بھی. ناخالص کو کہتے ہیں نا جس کے اندر ملاوٹ آ گئی ہو، آپ کہتے ہیں کھوٹا، کھرا اور کھوٹا. جو شخص کہتا ہے خدایا میرا امتحان نہ لے، یعنی میں کھوٹا ہی ٹھیک ہوں، مجھے کھرا نہیں بنانا، میں ملاوٹ والا ہی ٹھیک ہوں. لیکن ملاوٹ رہنی نہیں ہے. اگر ملاوٹ امتحانوں سے دور نہ ہوئی، ملاوٹ کے لیے خدا نے ایک بڑی بھٹی بھی بنا رکھی ہے. ان سختیوں نے بھی اس کو خالص نہیں کیا، پھر بھی اس کے اندر ملاوٹ ہے، اس کو بڑی آگ میں ڈالا جائے گا، ہائی ٹیمپریچر میں ڈالا جائے گا، چونکہ یہ بہت سخت ہے، سخت جان ہے، خالص نہیں ہو رہا. دانتوں کے مقدار، وہ ٹیمپریچر کی مقدار جس میں جا کر دانتیں ابلتی ہیں مختلف ہیں. پانی ایک خاص درجے پہ جا کر ابل جاتا ہے، دودھ اس درجے پہ نہیں ابلتا، ذرا اس سے
زیادہ درجے پہ ابلتا ہے. ابالتے روز ہیں لیکن کبھی اندازہ نہیں لگایا کہ کتنے درجے پہ جا کر دودھ ابلتا ہے. زیادہ درجے پہ جا کر ابلتا ہے. اسی طرح اگر آپ بڑھتے جائیں آگے، نئی نئی چیز جب ڈالتے جائیں گے اس کا درجہ ابال بڑھتا جائے گا. اسی طرح انسانوں کی ملاوٹ کے درجے ہیں اور انسانوں کی نرمی کے درجے ہیں. بعض انسانوں کو ایک ہی امتحان خالص کر دیتا ہے، بعض انسانوں کو بڑے بڑے امتحان بھی خالص نہیں کرتے. بڑی بڑی آزمائشوں میں اللہ ڈالتا ہے لیکن وہ نکھرتے نہیں ہیں، پھر بھی ملاوٹ رہتی ہے ان کے اندر، ناخالصی دور نہیں ہوتی ان سے. ان کے لیے خدا نے انتظام کیا ہوا جہنم. جہنم کی سزا خدا نے اپنی تشفی کے لیے نہیں رکھی ہوئی. یہاں پر مالک سزا دیتا ہے اپنے ماتحتوں کو، نوکروں کو، جب اس کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو سزا دیتا ہے، سزا دے کر اپنی تشفی کرتا ہے دل کی. خدا جہنم میں اس لیے نہیں ڈالے گا لوگوں کو کہ اللہ کی تشفی ہو جائے، اللہ کا دل ٹھنڈا ہو جائے. تشفی یعنی دل ٹھنڈا کرنا. خدا جہنم میں ڈال کے اپنا دل ٹھنڈا کرنا نہیں چاہتا. جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ اس لیے کہ اس کو نکھارنا ضرور ہے. خدا نے جو دنیاوی آزمائشوں میں نہیں نکھرا وہ جہنم کی آزمائش میں نکھر جائے گا. اس لیے جنت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی پیشانیوں پہ موریں لگی ہوں گی، جو جہنم سے نجات پا کے جنت میں آئیں گے. ایسا ایسا جہنم خالی ہوتی جائے گی. لیکن جو بھی جہنم سے جنت میں آئے گا اس کی پیشانی پہ مور لگی ہوگی، طلقاء النار، آگ سے نکلے ہوئے. پرانے زمانوں میں قیدیوں کو داغا جاتا تھا، جیل کے اندر زندانی کے اوپر نشان لگائے جاتے تھے. جو بہت خطرناک قیدی ہوتے تھے ان کی پیشانیوں پہ داغ لگا دیا جاتا تھا، زندان کی علامت. لوگوں وہ جب چھوٹ کے باہر آتے تھے سب کو پتا ہوتا تھا یہ جیل میں رہا ہے. جو کم خطرناک ہوتے تھے ان کے کندھے پہ لگا دیتے تھے، پشت پہ لگا دیتے تھے، کسی مخفی جگہ پر جو پنہان رہتی ہے وہاں لگا دیتے تھے. طلقاء النار، جہنم سے نجات پا کر آئیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا کہ یہ خالدین فی النار ہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہیں. ان کو حتی جہنم کی آگ بھی خالص نہیں کرے گی. جن کے اندر گمراہی اور ناخالصی اور ملاوٹ رچ بس گئی ہے، جو رسیہ ہو چکے ہیں، یہ خالدین فی النار ہیں. آزمائش کو فتنہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ خدا مومن کو یا انسان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے. آزمائشیں سختی ہیں، سختیوں میں پگھلتا ہے، اس کی عادتیں پگھلتی ہیں، اس کی روشیں پگھلتی ہیں، اس کے اوپر چڑھے ہوئے اثرات پگھلتے ہیں، جو خاندان سے، جو ماحول سے، جو تربیت سے، جو وراثت سے، جو سوسائٹی سے اس کے اوپر چڑھ گئی ہیں. آزمائشیں آہستہ آہستہ ان کو ختم کر دیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ماؤں کے لاڈلے بچے کچھ ہوتے ہیں نا جنہیں جوانی تک ماں فیڈر پلاتی رہتی ہے. آج کل کی مائیں جو بچہ پیدا ہوتے ہی فیڈر منہ میں اس کے دے دیتی ہیں، مونچھیں نکلنے تک فیڈر ہی پیتا رہتا ہے. اس کو روٹی بھی کے لقمہ توڑنے کا بھی طریقہ نہیں آتا. بوٹ اس کو ماں پہناتی ہے، اس کو شلوار ماں پہناتی ہے، شلوار تو پہنتی ہی نہیں ہے، چڈی ماں پہناتی ہے اس کو. یہ جو ماؤں کے لاڈلے ہیں، ماؤں نے خراب کر دیے ہیں، ان کو بیویاں ٹھیک کر دیتی ہیں، وہ بالکل سیدھا کر دیتی ہیں. پہلے دن ہی اس کو شاپنگ کے لیے لے جاتی ہے، ٹوکری ہاتھ میں پکڑو چلو. یہ شہزادہ اپنی ماں کا، چونکہ وہ بھی تو شہزادی آئی ہے، اس کو بھی روٹی پکانا نہیں آتی، اسے بھیجتی ہے جاؤ ہوٹل سے خرید کے لاؤ، پیزا لے کر آؤ. یہ جو پکی ہوئی نہیں کھا سکتا تھا اب پکا کے بھی دیتا ہے بیگم کو، وہ ٹھیک کر دیتی ہے اس کو. وہ ساری غلط عادتیں دھو دیتی ہے اس کی. یہ بھی ایک آزمائش ہے، امتحان ہے. بیویوں کے سدھائے ہوئے دیکھے ہوں گے آپ نے، خود مائیں بہت حیران ہیں
کہ یہ جب میرے گھر میں تھا، میرے پاس تھا، یہ روٹی نہیں توڑ سکتا تھا، پاپڑ نہیں ٹوٹتا تھا اس سے، ابھی خود پاپڑ بنا ہوا ہے نا، خدا نے رکھی ہوئے انتظام کر کے نا۔ جن کے اندر ناخالصی آ گئی ہے، ملاوٹ آ گئی ہے، خدا نے ان کے لیے رکھے ہوئے انتظام کیا ہوا ہے، ان کو ان سختیوں میں خدا ڈالتا ہے تاکہ یہ عادتیں جو سوسائٹی نے بنا دی، جو گھروں میں بن گئیں، جو غلط تعلیم و تربیت کے نتیجے میں بن گئیں، آزمائشیں دھو ڈالیں، وہ سب کچھ دھل جاتے ہیں انسان آزمائشوں میں۔ انقلاب اسلامی جب آیا، جن جوانوں نے انقلاب میں حصہ لیا، جن جوانوں نے شہادتیں پیش کی، وہ ان جوانوں کی تصویریں آج بھی انقلاب کے زمانے کی محفوظ ہیں۔ ان کے بالوں کی کٹنگ دیکھیں، ان کے سٹائل دیکھیں، ان کے پتلونے دیکھیں، انسان حیران ہوتا ہے کہ اس مخلوق نے انقلاب برپا کیا ہے۔ جی اسی نے کیا ہے، چونکہ شاہی دور کے اندر اس سوسائٹی نے ان کے اندر ملاوٹ ایجاد کر دی تھی، لیکن انقلاب کے امتحان نے ان کو بالکل دھو ڈالا، ان کو بالکل خالص کر دیا۔ وہ جتنی عادتیں بن چکی تھی وہ ساری دھل گئیں، صاف ہو گئی۔ اسی کو امتحان کہتے ہیں۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ فلاں سختی میں مبتلا ہے، میں آج تک سختی میں نہیں پڑا۔ پناہ مانگے خدا کی، وہ شخص جس کی زندگی میں کوئی سختی نہیں آئے وہ خدا کی پناہ مانگے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص کے گھر میں رسول اللہ گئے، دعوت کی اس نے کہ آپ آئیں ہمارے گھر کھانا کھائیں۔ حضرت گئے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، ایک عجیب منظر دیکھا۔ منظر یہ تھا کہ اس کی مرغی دیوار پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہاں اس نے انڈا دیا اور انڈا نیچے کوئی جال لٹکا ہوا تھا، اس میں اٹک گیا، نیچے زمین پہ نہیں گرا اور ٹوٹا نہیں۔ صحابہ دیکھ کے بہت خوش ہوئے کہ اس کا نقصان نہیں ہو، چونکہ اس وقت انڈا قیمتی ہوتا تھا اور اصلی ہوتا تھا۔ بہت خوش ہوئے کہ اس کا نقصان نہیں ہوا۔ تعریف کی، آپ اللہ نے کرم کیا، لطف کیا خدا نے کہ تیرا نقصان نہیں ہوا، یہ انڈا بچ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، بلکہ میرا آج تک کوئی نقصان نہیں ہوا، میرا آج تک کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ جملہ کہنا تھا، رسول اللہ نے ساتھیوں سے کہا اٹھو چلو نکلو اس گھر سے، اس گھر سے نکلو۔ نہ یہ شخص مورد رضا خدا ہے، نہ یہ گھر مورد رضا خدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے اس کو سختی میں نہیں ڈالا، اس کو آزمائش میں نہیں ڈالا۔ خدا سختی میں نہ ڈالے اس کی علامت یہ کہ خدا ناراض ہے اس سے، خدا راضی نہیں ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو اسے خدا خالص کرتا ہے، اسے خدا خالص کرتا ہے، اور جس سے بہت زیادہ راضی ہو اسے بالکل خالص کر دیتا ہے، اسے بالکل پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے۔ اتنا پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے کہ ان کا لقب ہی مطہرون بن جاتا ہے، ان کا لقب ہی معصوم بن جاتا ہے، اس قدر انہیں پاک کر دیتا ہے خدا۔ یہ پاکیزگی کہاں سے ان کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ انہی امتحانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو خدا نے امتحانوں میں ڈالا، وہ امتحانوں میں کامیاب ہوتے گئے، اتنے کامیاب ہوئے کہ خدا نے ان کو امام بنا دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم نے آرزو کی پروردگارا کہ منصب امامت میری ذریت میں بھی آئے۔ خداوند نے فرمایا تیری ذریت کے ناخالص لوگ نہیں پہنچ سکتے، جو خالص ہوں گے وہ پہنچیں گے۔ لہذا ہمیشہ سختی اولاد ابراہیم کے اندر رہی، مصائب اولاد ابراہیم کے اندر رہے، امتحان اولاد ابراہیم کے ہوئے۔ اولاد ابراہیم کے یہ امتحان جن کا ہدیہ امت کو بھی نصیب ہوا،
اس وجہ سے امتحان کو فتنہ کہا جاتا ہے، چونکہ فتنے میں سختی میں ڈالا جاتا ہے، خالص کرنے کے لیے انسان کی آزمائش سختی کی وجہ سے فتنہ کہلاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید نے فتنے کو امتحان کے علاوہ ایک اور معنی میں بھی استعمال کیا، وہ معنی جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے، دوسرا معنی فتنہ کا، یا کہیں تیسرا معنی۔ ایک معنی لغوی، سونے اور چاندی کو پگھلا کے خالص کرنا، یہ لغوی معنی ہے فتنہ کا۔ آزمائش اور امتحان، انسان کا آزمائش و امتحان، نہ جانور کا، انسان کا آزمائش، انسان کی آزمائش و امتحان، یہ بھی فتنہ ہے، لیکن یہ مخصوص ہے انسان کے ساتھ۔ اور تیسرا معنی بھی انسان ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ تیسرا معنی ہے آشوب، تلاطم، ہرج و مرج، افراتفری۔ آشوب کو بھی فتنہ کہتے ہیں، ہرج و مرج کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ جب ایک معاشرے کے اندر بلوا پیدا ہو جائے، آشوب پیدا ہو جائے، قانون کی حکمرانی ختم ہو جائے، حق و باطل کی تمیز ختم ہو جائے، اہل حق و اہل باطل تشخیص نہ دیے جا سکیں، ظلمت اور نور مل جائیں، حق و باطل مل جائیں، ممزوج ہو جائیں، اس حالت کا نام بھی فتنہ ہے۔ آشوب کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ اس کو کیوں فتنہ کہتے ہیں؟ اس کو اس وجہ سے فتنہ کہتے ہیں کہ آشوب میں بھی آگ جیسی سختی ہوتی ہے۔ افراتفری اور ہرج و مرج کے اندر جہاں پر انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز نہ ہو، اس کے اندر بھی سختی ہوتی ہے، آگ جیسی سختی ہے، اور جو اس سختی میں پڑے وہ بھی خالص ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے۔ یہ سختیاں پگھلا دیتی ہیں، بعضوں کو پگھلا کر بالکل ہی اس ناخالصی کے ساتھ ختم ہی کر دیتی ہیں، اور بعضوں کو خالص کر دیتی ہیں۔ سونا چاندی آپ نے ابلتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، ماحول بھی نہیں ہے کہ دکھائیں۔ سونا اتنا قیمتی ہے کہ ہاتھ کوئی نہیں لگانے دیتا، نگاہ نہیں کرنے دیتے کہ اس کو ابلتا ہوا دیکھیں جا کر۔ لیکن قرآن نے مثال دی ہے سونا چاندی کے ابال کی۔ سونا چاندی جب ابلتا ہے، پگھل جاتا ہے، تو اس کے اندر جھاگ بھی بنتی ہے، جھاگ اوپر آ جاتی ہے، اور جو خالص سونا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ یہ جھاگ ملاوٹ ہے اس کی، اور بہت سارا حصہ جل کے ختم ہو جاتا ہے، نہ جھاگ بنتا ہے نہ سونا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے جل کر۔ فتنوں کے اندر، آشوب کے اندر، ہرج و مرج کے اندر اتنی سختی ہے کہ یہ سختیاں بعضوں کو جلا کر بالکل ختم کر کے فنا کر دیتی ہیں، بعضوں کو جھاگ بنا دیتی ہیں، بے قیمت بنا دیتی ہیں، بے خاصیت بنا دیتی ہیں، اور بعضوں کو خالص سونا بنا دیتی ہیں۔ یہ فتنے آشوب اس وجہ سے، یہ آشوب اس وجہ سے فتنہ کہلاتے ہیں، سختی کی وجہ سے۔ ان کے اندر بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے، انسان کو آزمایا جاتا ہے ان کے اندر بھی۔ بعض اوقات فتنے کے اسباب غیر اختیاری ہوتے ہیں، یعنی ایسی سہوی اور غیر عمدی غلطیوں کی وجہ سے ہرج و مرج پیدا ہو جاتا ہے، فتنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فرض کریں کوئی شخص ہے جو اتنا دانا نہیں ہے، بے بصیرت انسان ہے، اس نے آ کر ایک ایسی گفتگو کی لوگوں کے سامنے، چاہتا نہیں تھا کہ لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہو، لڑائی جھگڑا پیدا ہو، اور دو گروہ بن جائیں، چند گروہ بن جائیں، لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیں، یہ نہیں چاہتا تھا۔ اپنے تئیں اچھی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اچھی بات کرنے کا سلیقہ اس کے اندر موجود نہیں تھا۔ بے سلیقہ انسان، ایسی بات اس کی زبان سے نکل گئی جس کے نتیجے میں عوام کے اندر فتنہ پیدا ہو گیا، آشوب پیدا ہو گیا۔
غیر اختیاری وجوہات کی وجہ سے. یہ فتنے طبی طور پر ہوتے ہیں, ان کے پیچھے کوئی بڑا مقصد کار فرما نہیں ہوتا. اس ہرج و مرج اور افراتفری کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا, پیچھے اتفاقاً وجود میں آ جاتے ہیں. ان فتنوں کا مقابلہ آسان ہے, ان فتنوں سے نجات آسان ہے, اگرچہ یہ فتنے بھی نقصان دہ ہیں. فتنہ, ہر فتنہ نقصان دہ ہے. فتنہ تیسرے معنی میں یعنی آشوب, انسانی اجتماعی آشوب, انسان کے ماحول میں سیاسی آشوب, انسان کے ماحول میں اقتصادی آشوب. افراتفری, ہرج و مرج, ظلمت اندھیرے کے ساتھ جہاں مل جائے, حق باطل کے ساتھ مخلوط ہو جائے. یہ فتنے مضر ضرور ہیں, لیکن ان کے پیچھے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, کوئی منصوبہ نہیں ہوتا. ایک آدمی کی غیر عمدی غلطی کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو گیا. کچھ لوگ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, سنبھال سکتے ہیں. اگر دانا و سمجھدار لوگ موجود ہوں, وہ آسانی سے فتنے کو قابو کر لیتے ہیں. ایسے فتنے تاریخ بشر میں فراوان رہے ہیں, تاریخ اسلام میں بھی فراوان رہے ہیں. ایسے فتنے جن کے پیچھے کوئی پلاننگ نہیں تھی, کسی کی غلطی, کسی کی حماقت, کسی کے اشتباہ کے نتیجے میں فتنہ پیدا ہوا. ایک بہت بڑا فتنہ جو صدر اسلام میں پیدا ہوا خلیفہ سوم کے قتل ہونے کے بعد. البتہ اس کو نہیں کہہ سکتے یہ طبعی فتنہ تھا, اس کے پیچھے باقاعدہ پلاننگ تھی, منصوبہ تھا باقاعدہ. اس فتنے نے جو نقصان پہنچایا, آج 1400 سال تک امت مسلمہ اس فتنے کا نقصان بھگت رہی ہے. 1400 سال تک وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. امیر المومنین نے اپنے دوران حکومت میں 3 بڑی جنگیں لڑی. وہ تینوں جنگیں در حقیقت فتنہ مٹانے کے لیے تھیں. یعنی تینوں جنگوں میں در حقیقت فتنہ گروں نے فتنہ کھڑا کیا, اور فتنہ شروع وہاں سے ہوا. پلاننگ کے تحت, منصوبے کے تحت جب فتنہ کھڑا کیا جائے, جب جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ, باطل کو حق کے ساتھ ملا دیا جائے, نور کو ظلمت کے ساتھ اور ظلمت کو نور کے ساتھ ملا دیا جائے. چونکہ کچھ شکاری ایسے ہوتے ہیں جو لائٹ میں شکار کرتے ہیں, روشنی میں. کچھ رات کے شکاری ہوتے ہیں, رات کو نکلتے ہیں شکار کرنے. ظاہر شہروں میں نہ دن کے شکاری ہوتے ہیں نہ رات کے شکاری ہوتے ہیں. دیہاتوں میں یا جنگلوں میں, پہاڑی علاقوں میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے, انہیں اندازہ ہے کہ کچھ حیوانات دن کو شکار کرتے ہیں, کچھ حیوانات رات کو شکار کرتے ہیں. شیر دن کو شکار کرتا ہے, رات کو نہیں کرتا. لیکن کچھ حیوانات رات کو شکار کرتے ہیں. گیدڑ رات کو شکار کرتا ہے, شیر دن کو شکار کرتا ہے. چمگادڑ رات کی شکاری ہے, دن کو نظر ہی نہیں آتی. رہتی کہاں ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا, اس کا ایڈریس بھی نہیں معلوم ہوتا کسی کو, لیکن اندھیرا ہوتے ہی نکل آتی ہے باہر. الو دن کو کرتا ہے, رات کو شکار کرتا ہے. دن کو اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا, وہ بلائنڈ ہوتا ہے دن کو. الو کے سامنے دن کو ایسے ایسے ہاتھ مارے, وہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا, لیکن رات کو آپ کی آنکھ بھی نکال سکتا ہے. وہ رات کو دیکھتے ہیں. جس طرح جانور کچھ تاریکی کے جانور ہیں اور کچھ روشنی کے جانور, اسی طرح انسان کچھ نورانی انسان ہیں, کچھ ظلمانی انسان ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اپنے مقاصد نور کی روشنی میں پھیلاتے ہیں, جن کے مقاصد نورانی ہیں. لیکن کچھ لوگ جن کے مقاصد ظلمانی ہیں, وہ ظلمتوں میں اپنے مقاصد آگے بڑھاتے ہیں. جتنی ظلمتیں زیادہ ہوں گی, جتنے اندھیرے زیادہ ہوں گے,
جتنے گٹا ٹوپ اندھیرے ہوں گے وہ کامیاب تر ہیں. رات کے شکاری دن میں ناکام ہوتے ہیں، دن میں ناکام ہیں. دن میں ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں جاتا. الو اگر دن کو نکلے شکار کرنے کے لیے مکھی بھی شکار نہیں کر سکتا، لیکن رات کو خرگوش کو بھی شکار کر لیتا ہے، بڑے بڑے پرندوں کو شکار کر لیتا ہے رات کو، کیونکہ رات کا ماہر ہے، ظلمت کا ماہر ہے. اس کی بناوٹ ایسے ہے، اس کی دید ایسے ہے، اس کا مغز ایسے ہے، رات کو فعال ہوتا ہے. انسان بھی اسی طرح کے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ خدا نے جتنے جانور پیدا کیے ہیں یہ انسانی خصائل اور انسانی صفات کا تجسم ہے، انسانی صفات کا تجسم ہے. رات والے جانور بھی، دن والے جانور بھی، یعنی کوئی نہ کوئی انسانی صفت ہے جس نے جسمانی حالت پیدا کر لی ہے. ہر جانور، منفی بھی اور مثبت بھی. بعض جانوروں کے اندر منفی صفات بھی ہیں، بعضوں کے اندر انہی کے اندر جو ایک منفی صفت ہے اسی کے اندر ایک اور صفت مثبت بھی ہے. کوا چور ہے اور چغل خور، جو چیز دیکھتا ہے ٹائیں ٹائیں شروع کر دیتا ہے. بلی دیکھتا ہے تو بھی کائیں کائیں کرتا ہے، ٹائیں ٹائیں کائیں کائیں کرتا ہے. بعض جگہوں پر کوے ٹائیں ٹائیں کرتے ہیں، کائیں کائیں کرتے ہیں، کائیں کائیں کرتے ہیں. جو چیز دیکھتا ہے شور مچانا شروع کر دیتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک مثبت خصوصیت بھی ہے تمام پرندوں میں، کہ کوے کو آج تک کسی نے ازدواجی حالت میں نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا. اچھے اچھے خوبصورت پرندے انسانوں کے سامنے، دوسرے پرندوں کے سامنے جفت گیری کرتے ہیں، نر و مادہ آپس میں مل جاتے ہیں. لیکن کوا آپ نے کبھی بھی دیکھا؟ کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا. ایک مثبت صفت ہے اس کے اندر، ایک منفی صفت ہے. ایک روایت میں بھی ہے کہ صفا کوے سے سیکھو. ظاہر ہے وہ بھی نر و مادہ ملتے ہیں، جفت گیری ہوتی ہے، لیکن کسی موجود زندہ کے سامنے نہیں ہوتی. اس طرح باقی جانور بھی ہیں. ہر حیوان ایک انسانی صفت کا تجسم ہے. رات کے شکاری حیوان انسان کی صفت کا تجسم ہے. کون سی انسانی صفت؟ وہ لوگ جن کے مفادات فتنوں کے اندر ہوتے ہیں، آشوب کے اندر ہوتے ہیں، ہرج و مرج کے اندر ہوتے ہیں، بحرانوں کے اندر ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ صلح، صفا، آرامش اور دن کے اندر اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، جن کے نورانی مقاصد ہیں. ظلمت کے شکاری فتنے اس لیے ایجاد کرتے ہیں تاکہ ان کے مفادات ہی فتنوں سے ان کو ملے. امیر المومنین دن کے شکاری ہیں. امیر المومنین نورانی ہے، نورانی، نور. جو شخصیت خود نورانی ہے اس کے مقاصد بھی نورانی ہیں، اور اس کے مقاصد نور میں ہی حاصل ہوتے ہیں. لیکن امیر المومنین کا رقیب و حریف وہ ظلمانی ہے. وہ دن کو اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا، اس کو آشوب چاہیے، اس کو فتنہ چاہیے. امیر المومنین کا مقصد عدالت ہے. عدالت نورانی ہدف ہے. عدالت برپا کرنے کے لیے امت کو بیداری کی ضرورت ہے. عدالت برپا کرنے کے لیے امت کے اندر امن و امان کی ضرورت ہے.
عدالت برپا کرنے کے لیے امت کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے، وحدت کی ضرورت ہے۔ وحدت نورانیت کا نام ہے، عدالت نورانیت ہے، عدالت وحدت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ عدالت وحدت کے ماحول میں حاصل ہو سکتی ہے، لیکن جس کا مقصد ظلمانی ہو، عدالت نہ ہو، بلکہ جس کا مقصد اقتدار ہو، جس کا مقصد شہوت ہو، جس کا مقصد ہوسرانی ہو۔ ہوسرانی و اقتدار ظلمانی مقصد ہے۔ یہ ظلمانی مقصد دن میں حاصل نہیں کیا جا سکتا، وحدت میں حاصل نہیں ہوتا، تفرقے میں حاصل ہوتا ہے۔ جتنا تفرقہ زیادہ ہوگا یہ مقصد زیادہ ہوگا۔ اسلحہ کب بکتا ہے؟ جب جنگ ہو۔ جب جنگ ہو تو اسلحہ بکتا ہے۔ آسائش کا سامان جب صلح ہو۔ صلح کا سامان بنانے والے ہمیشہ صلح کا نعرہ لگاتے ہیں اور صلح کی بات کرتے ہیں، لیکن جن کا کام اسلحہ بنانا ہے انہیں جنگ چاہیے، جنگ چھیڑتے ہیں تاکہ اسلحہ بکے ان کا۔ اس لیے فتنہ برپا کرتے تھے، اور امیر المومنین دور اقتدار پورا امیر المومنین نے فتنوں کو دبانے میں لگا دیا۔ اور حضرت نے یہ بھی فرما دیا کہ میں نے فتنے کی آنکھ پھوڑ دی ہے، اور اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا اس کے اندر جرت نہیں تھی فتنے کے مقابلے میں قدم اٹھا سکے، چونکہ فتنوں کے اندر بہت اعلیٰ بصیرت کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اگرچہ زبان کی حد تک فتنوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، لیکن یا دور رہ کر فتنے کو دودھ پلا رہے ہوتے ہیں یا دور رہ کر فتنے کو سواری دے رہے ہوتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت آج کے زمانے میں جن فتنوں سے ہمیں پالا پڑا ہوا ہے اور جن فتنوں کا ہمیں سامنا ہے، یہ اتفاقی فتنے نہیں ہیں جو کسی کی غلطی سے شروع ہو گئے ہوں۔ پاکستان میں اس کے نمونے موجود ہیں، بعض حکمرانوں کی غلطیوں سے، بعض سیاستدانوں کی غلطیوں سے، بعض نام نہاد لیڈروں کی غلطیوں سے امت کے اندر بڑے بڑے فتنے اٹھے۔ ان فتنوں کی عمر مختصر ہوتی ہے، جو اتفاقی شروع ہوتے ہیں ایک خاص زمانے میں جا کر ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن فتنوں کے لیے پلان کیا گیا ہو، جن فتنوں کے لیے منصوبہ بنایا گیا ہو، جن فتنوں کے پیچھے عمدی کارروائی موجود ہو، وہ فتنے تباہ کن ہوتے ہیں۔ صدر اسلام میں ایسے فتنے شروع ہوئے اتفاقی، وہ ختم بھی ہو گئے، لیکن خلیفہ سوم کے قتل کے بعد جو فتنہ شروع ہوا یہ آج تک ٹھنڈا نہیں پڑا، نہ ختم ہونے والے فتنے ہیں۔ اور ان فتنوں نے بہت کچھ نگل لیا ہے، بہت کچھ نگل لیا۔ عزیزان، آج فتنوں کا دور ہے، آشوب کا دور ہے، ہر روز ایک نیا فتنہ، اور پیچیدہ ترین فتنے۔ ان پیچیدہ فتنوں کی حقیقت و ماہیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان بحرانوں کو اور آشوب کو اور افراتفری اور تلاطم کو اس لیے فتنہ کہا گیا ہے کہ یہ بھی آگ کی طرح ہے، اس میں بعض جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، بعض جھاگ بن جائیں گے، بے قیمت ہو جائیں گے، اور بعض خالص ہو جائیں گے۔ جن کے اندر بصیرت ہوگی وہ سونے کی طرح خالص ہو جائیں گے ان فتنوں کے اندر۔ وہ کون ہوں گے فتنوں کے اندر جو خالص ہو جائیں؟ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں فتنے شروع ہوئے، ان فتنوں میں کچھ جاگ بن گئے، کچھ راکھ بن گئے، کچھ سونا بن گئے۔ وہ جو سونا بنے وہ وہی 72 تھے جو کربلا پہنچائے۔ فتنوں کے نکھرے ہوئے یوں ہوتے ہیں جو فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے لے آئے۔ انہی کے دم سے فتنے مٹتے بھی ہیں، وہی فتنوں پہ غلبہ بھی پا لیتے ہیں، انہی کے اندر اتنی بصیرت ہوتی ہے۔
ان کو دنیا نہیں مٹا سکتی جو فتنوں پہ غلبہ پا لیں اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر کربلا لے آئیں۔ مدینے میں لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، خاموشی کے ساتھ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک روایت نظروں سے گزری، بہت تکلیف دہ روایت، جس کو سن کے بے اختیار انسان کو رونا آتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے۔ عجب روایت ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے کہ مکہ اور مدینہ ملا کر اس زمانے میں، اب توجہ رکھنا ذرا، مدینے کے اندر امام باقر علیہ السلام کے ہزاروں شاگرد تھے، امام صادق علیہ السلام کے ہزاروں شاگرد تھے مدینے کے اندر۔ جس شخصیت کے ہزاروں شاگرد تھے، ان کا یہ فرمانا ہے کہ مکہ اور مدینے کی آبادی ملا کر مجموعی آبادی میں سے 20 آدمی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، 20 آدمی ہمارے ساتھ نہیں۔ مکے اور مدینے کی مجموعی آبادی ملا کر کیوں نہیں تھے ائمہ کے ساتھ؟ فتنوں نے ان کو میدان سے نکال دیا۔ یہ جاگ تھے، کچھ راکھ بن گئے، کچھ ختم ہو گئے، نابود ہو گئے، کچھ جاگ بن گئے، بے خاصیت۔ مدینے کی یہ اتنی بڑی آبادی اور مکہ کی اتنی بڑی آبادی اور اتنے حاجی جو 60 ہجری میں حج کے لیے گئے، یہ فتنہ زدہ لوگ تھے، بصیرت نہیں تھی ان کے اندر۔ فتنوں نے ان کو بے خاصیت بنا دیا، بے خاصیت حاجی بنا دیا۔ امام نے احرام کھول کے ان کو دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ نہیں آئے، یہ بے خاصیت لوگ تھے، یہ نمونے تھے ان کے۔ کوفہ سے کوئی نہیں آیا، کوفہ فتنہ زدہ کوفہ، فتنے نے جس کو ضرب المثل بنا دیا، بے وفائی کی ضرب المثل کوفہ بنا دیا۔ عزیزان، یہ صرف 60 یا 61 ہجری کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ہر دور میں یہ ماجرا تکرار ہوتا ہے۔ ہر دور کا فتنہ ہے، ہر دور کے فتنے میں کچھ سونا بن کے کربلا والوں کی طرح ہو جاتے ہیں، کچھ بے خاصیت ہو جاتے ہیں، کچھ کوفی بن جاتے ہیں۔ فتنے یہ عمل کرتے ہیں آ کر۔ ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ آج کے فتنے میں کون انصار حسین بنتا ہے، ناصر حسین بنتا ہے۔ آج کے فتنے میں کون سونا بن کے سامنے آتا ہے۔ آج کے فتنے میں جاگ اور بے خاصیت کون بنتا ہے۔ بے خاصیت مسلمان، آج کا دل دادا جو احرام نہیں کھول رہا، ثواب کا اتنا شیدا، لیکن بے خاصیت۔ اور کچھ کوفی جو ضرب المثل بن گئے بے وفائی کی۔ مہم آج کے فتنوں کا نتیجہ ہے، ماضی کے فتنوں کا نتیجہ عبرت ہے ہمارے لیے۔ آج کے فتنوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم اس فتنے میں کس کیٹیگری میں ہوں گے؟ جہاں آج کھڑے ہیں، اگر کربلا کے واقعہ میں دوران ہوتے تو بھی اسی کیٹیگری میں کھڑے ہوتے جہاں آج کھڑے ہیں۔ آج اگر لا تعلق کھڑے ہیں تو یا کوفی ہوتے یا شامی ہوتے۔ آج اگر بے خاصیت کھڑے ہیں، ان بے خاصیت حاجیوں کی طرح ہوتے جنہیں سید الشہداء پکار پکار کے کہہ رہے ہیں آؤ میرے ساتھ، لیکن آنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اگر آج بے خاصیت نہیں، آج لا تعلق نہیں، آج فتنوں سے مغلوب نہیں، آج اگر بصیرت ہے ہمارے اندر، تو یقین جان لو کہ یہ جو کہتے ہیں یا لیتنا کنا معاکم فنفوز فوزا عظیما، اگر کربلا میں ہوتے تو یقیناً میدان کربلا میں انصار حسین ابن علی میں آپ کا شمار ہوتا۔ اگر آج میدان میں ہو تو وہ بھی ایک فتنے کا دور تھا، آج بھی فتنے کا دور ہے۔
فرق نہیں پڑتا انسان کس دور کے فتنے میں ہو، فتنہ فتنہ ہے، فتنے میں رول ایک جیسے ہیں سب کے۔ امیر المومنین علیہ السلام فتنوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ خطبہ آخر کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ خطبہ جو پڑھا جاتا ہے آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن کے طور پر، خطبہ نمبر 100 ہے، مرحوم مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ کے ترجمہ اور ترتیب جو نہج البلاغہ کی ہے اس کے مطابق خطبہ نمبر 100۔ اس خطبے کا دوسرا حصہ میں اردو پڑھتا ہوں تاکہ زیادہ وقت نہ لگے۔ وہ ایسے فتنے ہوں گے، یعنی امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ بعد میں فتنے آنے والے ہیں، تمہاری کمینگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، فتنے تمہاری طرف بڑھ رہے ہیں اور تم فتنوں کی طرف جا رہے ہو۔ وہ ایسے فتنے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرف فتنے ہوں گے، ان کے مقابلے کے لیے پیر جم نہ سکیں گے۔ وہ ایسے فتنے ہوں گے جس میں قدم ٹکیں گے نہیں، جمیں گے نہیں، اکھڑ جائیں گے، سب کے قدم اکھڑ جائیں گے، اور نہ ان کے جھنڈے پلٹائے جا سکیں گے۔ وہ فتنے جو پرچم لے کر بڑے ہیں آگے، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ لشکر فتنہ کو شکست دے کر ان کے جھنڈے واپس کر دیں تاکہ وہ عقب نشینی کریں اور وہ واپس پلٹ جائیں۔ یہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے فتنے۔ وہ تمہارے پاس اس طرح آئیں گے کہ ان کی لگامیں چڑھی ہوں گی، تمہاری طرف اس طرح سے وہ فتنے آئیں گے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے کہ لگامیں چڑھی ہوں گی ان کی، آمادہ اور تیار، اور ان پر پالان کسے ہوں گے، اور فتنے اس طرح سے ہوں گے کہ ان کے پالان کسے ہوئے ہوں گے، ان کی لگامیں چڑھی ہوئی ہوں گی، رکابیں ان کی لٹکی ہوئی ہوں گی، اور سوار ان کے اوپر بیٹھے ہوں گے، اور یہ فتنے تن سواریوں کی طرح تمہاری طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ ان کا پیش رو انہیں تیزی سے ہنکائے گا اور سوار ہونے والا انہیں ہلکان کر دے گا۔ ان فتنوں کا جو گائیڈ ہوگا، رہنما ہوگا، وہ جلدی جلدی تیزی کے ساتھ ان فتنوں کو دوڑاتا ہوا تمہارے پاس لے آئے گا، فتنے کے گھوڑے دوڑاتا ہوا، سرزمینوں کو طے کرتا ہوا، ملکوں کو طے کرتا ہوا بہت جلد تمہاری سرزمینوں تک پہنچائے گا۔ اور جو ان فتنوں پر سوار ہے وہ فتنے کے گھوڑوں کو اتنا دوڑائے گا سرپٹ کہ یہ فتنوں کے گھوڑے ہلکان ہو جائیں گے۔ وہ لوگ اس قوم سے ہیں جن کے حملے سخت ہوتے ہیں۔ فتنے برپا کرنے والے لوگ کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہیں جن کے حملے بہت سخت ہوتے ہیں، بہت سخت حملے کرتے ہیں۔ میں جب نہج البلاغہ پڑھتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ یہ 1400 سال پہلے کے خطبے ہیں۔ اکثر اوقات نہج البلاغہ پڑھتے ہوئے یہ احساس پیدا ہوتا ہے یہ 14 دن پہلے کا خطبہ ہے۔ نہیں لگتا کہ یہ مدینہ اور مکہ اور کوفہ کے حالات ہیں، یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ نہیں لگتا کہ امیر المومنین ان کو مخاطب ہیں، یوں لگتا ہے کہ امیر المومنین ہمیں مخاطب ہے اور مجھے مخاطب ہے۔ آیا یہ خطبہ سن کر احساس ہوتا ہے یہ 1400 سال پہلے کا خطبہ ہے؟ آج کے حالات کو دیکھیں، یہ کون سی قوم ہوگی؟ فتنہ گر قوم۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے حملے بہت سخت ہوں گے اور لوٹ کھسوٹ کم، صرف پائمال کرتے جائیں گے، روندتے جائیں گے۔ ان سے وہ قوم فی سبیل اللہ جہاد کرے گی جو متکبروں کے نزدیک پست اور ذلیل۔ کون سے لوگ فتنوں کے مقابلے میں اٹھیں گے؟ وہ لوگ فتنوں کے مقابلے میں اٹھیں گے جنہیں مستکبر خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ وہ لوگ فتنوں کے مقابلے میں اٹھیں گے جنہیں مستکبرین پست و ذلیل اور حقیر کہہ کے پکارتے ہیں۔ یہ لوگ فتنوں کا مقابلہ کریں گے۔ زمین میں گمنام اور آسمان میں جانی پہچانی شخصیتیں ہوں گی۔ وہ لوگ فتنوں کے مقابلے میں اٹھیں گے جنہیں زمین پہ کوئی جانتا ہی نہیں، لیکن آسمان اور ملکوت میں ہر فرشتہ جانتا ہے ان کو۔ وہ لوگ ان فتنوں کے مقابلے میں اٹھیں گے۔ پھر اس کے بعد بصرہ کو خطاب کیا، اے بصرہ تیری حالت پر افسوس ہے کہ جب تجھ پر اللہ کے عذاب کے لشکر ٹوٹ پڑیں گے
جس میں نہ غبار اڑے گا اور نہ شور و غوغا ہوگا. یہ کون سے حملے کی بات ہو رہی ہے؟ بصرہ یعنی عراق. اے عراق، تیری اس حالت پر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جب تیرے اوپر لشکر ٹوٹ پڑیں گے جس میں نہ غبار ہوگا اور نہ شور و غوغا ہوگا، اور تیرے بسنے والے قتل اور سخت بھوک میں مبتلا ہوں گے. خطبہ نمبر 100 کا دوسرا حصہ. اے عراق، تو وہ دن یاد کر جب تیرے رہنے والے، تیرے اندر بسنے والے بھوک میں مبتلا ہوں گے، قتل و غارت میں مبتلا ہو جائیں گے. اس زمانے میں امیر المومنین نے اہل عراق کو فتنوں سے خبردار کیا. عزیزان، وہ فتنے آج پہنچ آئے ہیں جن کے بارے میں امام علیہ السلام نے بیان کیا تھا. میں پہلے بھی عرض کیا ہے، علی مشکل کشا ہیں، علی مشکل کشا ہیں، اور علی کے پیروکار مشکلات میں گرے ہوئے ہیں. کیسے ان دونوں باتوں کو آپس میں جمع کریں گے ہم کہ راہبر مشکل کشا ہو اور امت کے اوپر مشکلیں ہی مشکلیں پڑی ہوئی ہوں؟ یہ کس طرح سوچی جا سکتی ہے بات؟ کس طرح باور کی جا سکتی ہے بات؟ لوگ شک کر سکتے ہیں کہ یا تو راہبر مشکل کشا نہیں ہے کہ جس میں شک نہیں کیا جا سکتا. علی مشکل کشا ہے. علی نے دین کی مشکلیں حل کی ہیں، علی نے اسلام کی مشکلیں حل کی ہیں، علی نے رسول اللہ کی مشکلیں حل کی ہیں، علی نے حتیٰ اپنے مخالفوں کی مشکلیں حل کی ہیں، علی نے امت کی مشکلیں حل کی ہیں. پس مشکل کشا کی مشکل کشائی میں تو شک نہیں کیا جا سکتا. تو دوسرا احتمال یہی رہ جاتا ہے کہ اگر رہبر مشکل کشا ہے تو تمہارا مشکل کشا سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، تمہارا مشکل کشا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور حقیقت یہی ہے، اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ آج جو ہم مشکلات میں گرے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مشکل کشا سے رابطہ نہیں ہے. اگر مشکل کشا سے رابطہ ہوتا، خدا شاہد ہے، یہ مشکلیں یا پیش نہ آتی یا کب کی حل ہو چکی ہوتی. چونکہ ہمارا مشکل کشا وہ نہیں ہے جو انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ مشکل پیش آئے پھر میری طرف لوگ آئیں اور پھر میں اس مشکل کا حل ان کو بتا دوں، بلکہ یہ وہ مشکل کشا ہے کہ جو مشکل 1400 سال بعد پیش آ رہی ہے وہ 1400 سال پہلے اس کی نشاندہی بھی کر گیا ہے، اس کا رائے حل بھی بتا گیا ہے. ابھی مشکل پیدا بھی نہیں ہوئی لیکن نہج البلاغہ کو کوئی کھول کے دیکھتا بھی نہیں ہے. اس کو تو کرنٹ کی کتاب بھی نہیں سمجھتے، اس سے تو فال بھی نہیں نکالتے، اسے تو تبرک کے لیے بھی گھر میں نہیں رکھتے. ساری مشکلات نہج البلاغہ میں حل شدہ ہیں. آج کے فتنے کا رائے حل امیر المومنین نے ذکر کیا ہے. وہی لوگ جن کو مستکبر، حقیر سمجھتے ہیں، پست و ذلیل سمجھتے ہیں، جب ان کے اندر غیرت پیدا ہو جائے گی، جب ان کے اندر شعور و بصیرت آ جائے گا، یہی جن کو آسمانوں میں عظیم کہا جاتا ہے اگرچہ زمین پہ دھتکارے ہوئے ہیں، اگرچہ زمین کے سرکوب شدہ ہیں لیکن آسمانوں میں عظیم پکارے جاتے ہیں، یہی لوگ اٹھیں گے اور فتنوں کا مقابلہ کریں گے. امیر المومنین کو انہی لوگوں کی آرزو تھی، وہی امیر المومنین کو نہیں مل رہے تھے. انہی کی حسرت میں امیر المومنین اس دنیا سے چلے گئے، انہی کی حسرت میں چلے گئے. سید الشہداء علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے، ایک بھائی سید الشہداء کے جن کا نام عمر ابن علی ابن ابی طالب تھا، امیر المومنین کے ایک بیٹے جن کا نام عمر تھا، مدینہ میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں نے امام حسن مجتبی اپنے برادر بزرگوار سے ایک حدیث سن رکھی ہے اور آج آپ نے جو بیعت کا انکار کیا ہے وہ مطلب میرے ذہن میں آتا ہے تو میں گھبرا جاتا ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھہر جا، جو کچھ تو مجھے سنانا چاہتا ہے وہ میں تجھے سناتا ہوں.
تو یہی مجھے سنانا چاہتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میں قتل کر دیا جاؤں گا؟ میں تجھے سناتا ہوں اس سے پہلے کہ برادر ارجمند امام حسن مجتبی تجھے یہ بات بتاتے، امیر المومنین والد گرامی نے مجھے یہ بات بتائی اور انہوں نے رسول اللہ سے سنی۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا اے علی آپ بھی شہید ہو جائیں گے اور آپ کا بیٹا حسین بھی شہید ہو جائے گا۔ کہا بھیا مجھے معلوم ہے، تو یہی بتانا چاہتا تھا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میری قبر کہاں ہوگی۔ امام فرماتے مجھے یہ بھی والد نے بتایا تھا، مجھے یہ بھی بابا نے بتایا تھا کہ تیری قبر میری قبر کے قریب ہوگی، نجف کربلا کے قریب ہے۔ یہ بات مدینے میں ہو رہی تھی، یعنی امیر المومنین نے مدینے میں سید الشہداء کو یہ بات بتائی جب ابھی عراق حلقہ بگوش اسلام بھی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت امیر المومنین نے بتایا کہ میری قبر کے قریب تیری قبر بھی ہوگی۔ سید الشہداء جب مدینے سے روانہ ہوئے، روانگی کے وقت یہ وداع بہت دشوار وداع تھا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ سب سے سخت مصائب میرے لیے میری جد کا وداع ہے۔ 4 وداع سید الشہداء نے کیے یا اہل بیت نے کیے ہیں۔ ایک وداع مدینے سے، ایک وداع خیام سے بیبیوں سے، ایک وداع بیبیوں نے شہداء سے۔ بڑے دشوار وداع ہیں یہ۔ پہلا وداع جو بہت سخت گزرا امام حسین علیہ السلام کا، مدینے سے وداع تھا۔ پہلے روضہ رسول پہ حاضر ہوئے، شکوہ کیا جا کر امت کا، یا رسول اللہ آپ کی امت نے مجھے بڑا ستایا ہے۔ یہی شکوہ پہلے امیر المومنین نے کیا تھا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں شب ضربت میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا علی بد دعا کرو ان کے لیے۔ علی علیہ السلام نے کہا میں بد دعا تو نہیں کرتا، صرف یہ کہتا ہوں کہ خدا مجھے ان سے لے لے اور ظالمین کو ان کے اوپر مسلط کر دے۔ وہی ظالمین ان پر مسلط ہو گئے۔ سید الشہداء بھی جب آتے ہیں روضہ رسول پر آ کر شکوہ کرتے ہیں امت کا، اور یہی بھائی جس کے سوال کے جواب میں امام نے فرمایا تھا مجھے سب کچھ پتا ہے جو تو مجھے کہنا چاہتا ہے، اسے یہ بھی فرمایا میرے بھیا میری ماں زہرا حشر میں خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرے گی، شاکی بنے گی۔ کس کے بارے میں شکوہ کرے گی؟ ہر اس کے بارے میں شکوہ کرے گی جس نے اولاد زہرا کو ستایا ہے، جس نے اولاد فاطمہ کو ستایا ہے۔ رسول اللہ کے روضے پر جا کر وداع کیا، وداع کر کے اس قبر پہ آئے جس کا نشان صرف حسین کو معلوم تھا، کسی اور کو معلوم نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سیدہ نے وقت شہادت یہ وصیت فرمائی تھی علی مجھے رات کو اٹھانا، مجھے رات کو دفنانا، مجھے رات کو غسل دینا، اور جب مجھے دفن کر دو میری قبر کے نشان مٹا دینا، کسی کو معلوم نہ ہو زہرا کی قبر کہاں ہے۔ آج بقی میں جو قبر جناب سیدہ کی بتائی جاتی ہے وہ جناب سیدہ کی نہیں ہے، وہ فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے۔ جناب سیدہ نے اپنی قبر کے نشان مٹا دیے۔ آج کسی کو معلوم نہیں، صرف ایک شخصیت کو معلوم ہے، فقط ایک زائر قبر فاطمہ ہے۔ زائر قبر رسول بہت ہیں، لاکھوں لوگ سال میں زیارت رسول اللہ کے لیے جاتے ہیں،
بقی کی قبریں ویران ضرور ہیں، لیکن بقی کی قبروں کے زائرین بھی بہت ہیں. انہیں ستایا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے، انہیں پریشان کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان ویران قبروں پہ جا کر اپنا اظہار عقیدت کر کے آ جاتے ہیں، رو کے آ جاتے ہیں، آنسو بہا کے آ جاتے ہیں. لیکن ایک قبر اتنی مظلوم قبر ہے جس کا نشان بھی کسی کو معلوم نہیں. سال بھر میں فقط ایک زائر وہاں آتا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا جاتا، اور وہ زائر فرزند زہرا مہدی آخر الزمان ہے. اپنی مظلوم جدہ کی قبر پر تنہا جاتے ہیں، کسی اور کو نام و نشان اس قبر کا معلوم نہیں ہے. ہر زمانے میں فقط معصوم کو معلوم تھا قبر فاطمہ زہرا کہاں ہے. یہ بھی ایک راز خدا ہے، یہ بھی ایک راز خدا ہے جو انسانوں کی نگاہوں سے پیچیدہ رکھا گیا. امام زمانہ جب قبر حضرت زہرا پہ آ کر حاضر ہوتے ہیں، قبر زہرا پہ آ کر کیا مصائب پڑھتے ہیں؟ مصائب فاطمہ نہیں پڑھتے، مصائب حسین پڑھتے ہیں. چونکہ فاطمہ رسول اللہ کے سامنے جا کر جو شکوہ کرتی ہیں وہ اپنا شکوہ نہیں کر رہی، اپنی ذریت کا شکوہ کر رہی ہیں. خدا کی بارگاہ میں جا کر جو شکوہ کر رہی ہیں وہ شکوہ یہ ہے، پروردگارا امت نے میرے حسین کو بڑا ستایا ہے، میرے حسین کو بہت ستایا ہے. قبر مادر سے رخصت ہو کر ودا کر کے اپنے مظلوم بھائی کی قبر پر آ جاتے ہیں، مظلوم حسن کی قبر پر آ جاتے ہیں، بھیا سے رخصت مانگتے ہیں. جب ماں کی قبر پہ حاضر ہوئے، شکوہ بھی کیا اور ساتھ اجازت بھی مانگی. کیا اجازت مانگی؟ اپنی والدہ معظمہ سے اجازت یہ مانگی، اماں اگر اجازت ہو میں زینب و کلثوم کو اپنے ساتھ لے جاؤں. قبر فاطمہ سے اجازت لے کر اپنے بھیا کی قبر پر آ کر رو کر کہتے ہیں، بھیا اگر اجازت ہو میں حسن کی نشانی قاسم کو ساتھ لے جاؤں. جب قبر امام حسن پر حاضر ہوئے، وہ مظلوم امام، وہ امام جن کو 2 دفعہ شہید کیا گیا، ایک دفعہ زہر سے شہید کیا گیا، ایک دفعہ تیروں سے شہید کیا گیا. زہر سے جگر پارا پارا ہو گیا. جنازہ حسن کو لے کر امام حسین جب روضہ رسول کی طرف لے جا رہے تھے دفن کرنے کے لیے، تیروں کی بارش شروع ہو گئی، تابوت پہ تیر برسنا شروع ہو گئے. سید الشہداء نے جنازے کا رخ موڑا بقیع کی طرف، جنازے کو زمین پہ رکھ کر جنازے سے تیر نکالنا شروع کر دیے. جناب زینب علیہ اپنے بھائی کے جنازے سے تیر نکال رہی ہے. میں کہوں گا زینب قربان آپ پر، آج تو یہ موقع مل گیا، حسن کے جنازے سے تیر نکال رہی ہو، کل حسین کی لاش میں تیر لگے ہوں گے، آپ کے ہاتھ رسیوں میں بندے ہوں گے. بہن کو اتنا موقع بھی نہیں ملے گا کہ بھائی کی لاش سے تیروں کو نکال. لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق حسین علیہ السلام، بحق شہداء کربلا، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما. جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. پروردگارہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. تفرقہ ڈالنے والوں کو نیست و نابود فرما. امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد مظلومین فلسطین کی مدد فرما. مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما. مظلومین عراق کی حمایت فرما.
ملت کشمیر کی نصرت فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ پاکستان کے اندر ناامنی پھیلانے والے، فرقہ واریت پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی سرپرستی اور حمایت کرنے والوں کو رسوا فرما، پروردگارہ عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، خصوصاً سرزمین پاکستان پر، سب کو ان ایام عزا میں و ہمیشہ کے لیے اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک